بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ایک ٹی وی پہ ٹاک شو آیا اور ٹاک شو کے بعد جو ایک مصنوعی موریلٹیز کی بات کی جا رہی ہے کہ جناب بڑا ظلم ہو گیا, خلیل الرحمان قمر نے بڑی توہین کر دی. میں پوچھتا ہوں اپنے بھائیوں سے, میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی قوم, پاکستان ایک, یاد رکھیں پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ مورز وجود میں آئی ہے. پاکستان کی اقدار ہماری انتہائی رچ اقدار ہے. ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری گھر کی جو بیویاں ہیں انتہائی مقدس ہیں. ہماری قوم تو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عورت کے قدموں کے تلے جنت جو ہے تلاش کرتی ہے. اس سے زیادہ کیا عورت کو آزادی چاہیے؟ جو قوم اپنی ماں بھی عورت کا روپ ہے, بہن بھی عورت کا روپ ہے, بیٹی بھی عورت کا روپ ہے, اور بیوی کی بھی یہاں بہت قدر کی جاتی ہے. میں حیران ہوں کہ آپ پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی, یہ کیا بات ہوئی؟ اور میں ان اینکر پرسن سے بھی دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کیوں غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو ماروی سرمت خاتون ہے وہ میرا جسم میری مرضی کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی اس عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. بہت معذرت کے ساتھ بھائی میرے سمجھ آپ بھی رہے ہیں, قطعاً یہ بات نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی کا مقصد یہ ہے مادر پدر آزادی, کہ ایک عورت چاہے جو کچھ کرتی رہے اس پہ کوئی قدغن نہ لگائی جائے. یہ ہماری اقدار کے خلاف ہے, یہ شریعت محمدی کے خلاف ہے, یہ پاکستان کی نظریاتی اساس کے خلاف ہے. آپ کس طرح سوسائٹی کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میں اسلامی نقطہ نگاہ سے بھی بات کروں, موریلٹیز کے حوالے سے بھی بات کروں. ہمارے ریچ موریلٹیز ہیں, آپ کس طرح لے کے جانا چاہتے ہیں اس قوم کو؟ یہ کیا عورت مارچ ہے کہ جناب میرا جسم اور میری مرضی کی پرچار کر رہے ہیں؟ ہم اپنی بہنوں, بیٹیوں, اور وہ جو خاتون ہے جس کی بڑا جو ہے نا وہ طوفان لایا جا رہا ہے, چاہے کپ میں طوفان برپا کے, بڑی توہین ہوگی. جب وہ خاتون پاکستان کی فوج کی توہین کرتی ہے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب وہ خاتون شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ ٹارگٹ کرتی ہے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب وہ ہماری معاشرتی اقدار کو ٹارگٹ کرتی ہے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب وہ خاتون پاکستان کی نظریاتی اساس کے خلاف بات کرتی ہے آپ کو تو تکلیف نہیں ہوتی؟ آج اگر اس کو سچی بات کرنی ضرور ہوتی ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہہ دی, ہو گئے وہ جذباتی کچھ. دیکھیں جہاں ماؤں کی بات آئے گی, جہاں بیٹیوں کی بات آئے گی, جہاں بہنوں کی بات آئے گی, جذبات فطری عمل ہے. آپ اس خاتون کی ساری باتوں کو خلیل الرحمان قمر صاحب کے سخت لہجے کہ جو ہے نا اس کے پیچھے اس کے ساری آئیڈیالوجی کو آپ جائز قرار دے رہے ہیں. میں دکھ کے ساتھ اس بات کا جو ہے وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوں کہ یہ جو چند ایک مٹھی بھر لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم یہاں فحاشی آ جائے, جو چاہتے ہیں یہاں مادر پدر آزادی آ جائے. میں پاکستان کے اداروں کو میں یہاں پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں ان کے پیچھے کون ہے, کیا ایجنڈا پاکستان میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں وزیر اعظم سے مطالبہ کرتا ہوں, خان صاحب سے, ریاست مدینہ آپ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ایسی بے حیائی کو روکیں. یہ کس چیز کا عورت مارچ ہے؟ عورت بے حد قابل احترام ہے, ماں کے روپ میں, بیٹی کے روپ میں, بہن کے روپ میں, بیوی کے روپ میں, لیکن وہ عورت قابل احترام نہیں ہے جو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. پاکستان کی قوم ساری خلیل الرحمان قمر کے ساتھ کھڑی ہے. آپ یہ موریلٹیز کا جو کہہ کے اور اخلاقیات کا, یعنی خاتون اخلاقیات کی دھجیاں پہ کھیلتے, خاتون ہماری بچوں اور بیٹیوں اور بہنوں کے خلاف جو ہے اس کو معذلہ ننگا کر کے وہ کہہ کے کھڑی ہو جائے, اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی توہین ہو گئی. پاکستان شریعت محمدی کا دفاع اور پاکستان کی جو ہماری جو معاشرتی اساس ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. میں خلیل الرحمان قمر کی آئیڈیالوجی کی سپورٹ کرتا ہوں. اپنے ان بھائیوں کو جو اس کی حمایت کریں, مت بھٹکیں. بہنیں سب کی ہیں, بیٹیاں سب کی ہیں, مائیں سب کی ہیں. خدا را ایسی خاتون کو اتنا محترم نہ بنائیں جو آپ کی اقدار تباہ کرنا چاہتی ہے, جو معاشرہ تباہ کرنا چاہتی ہے, جو پاکستان کی معاشرتی اقدار تباہ کرنا چاہتی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس عورت مار پہ پابندی لگائی جائے. اور اس عورت میں کوئی جو ہے نا, ہم تو صوفی قسم کے لوگ ہیں, میں ریجڈ آدمی نہیں ہوں, لیکن ایسی بات بھی برداشت نہیں کی جا سکتی جو اس طرح کھلم کھلا اسلامی شاعر کے مذاق اڑائے. وما علینا الا البلاغ المبین.